نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فضلائے مہد کنونشن میں معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے موجودہ اور سابقہ مدرسین، اساتذہ کرام اور معہد الفقیر کے جملہ فضلاء اپنے تمام ساتھیوں کو صمیم قلب سے مرحبا کہتے ہیں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری اس وقت ہمارے لیے جو مسرت، خوشی اور شادمانی کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت عرصے سے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے سال ہر سال اس تعلیمی سفر میں رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ معہد الفقیر میں وقت گزارا، اپنا مقصد پا لینے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے، اپنے ان تمام ساتھیوں کو کبھی ایک مرتبہ ایک ہی چھت کے نیچے مجتمع گلدستے کی شکل میں دیکھ لیں۔ یہ دل کی ایک حسرت تھی، دل کی ایک چاہت تھی۔ الحمدللہ آج وہ حسرت پوری ہو رہی ہے۔ وہ میرا ایک خواب تھا جس کی تعبیر مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آپ میں سے کئی سارے ساتھیوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے وقت نکالا ہوگا۔ کئی سارے ساتھی وہ بھی ہیں جو 1000 کلومیٹر دور سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دور سے پروگرام میں آئے، سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر لیں، سفر کے اخراجات برداشت کر لیے، مہنگائی اور معاشی بدحالی کے اس زمانے میں یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے
لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح ہمیں آپ کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، یقیناً آپ کے دلوں میں بھی اپنے اساتذہ اور حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ان کے صاحبزادگان کی زیارت کا اشتیاق تھا کہ آپ لوگ مشقتیں برداشت کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ استاد اور شاگرد، شیخ اور مرید کا رشتہ یہ لازوال رشتہ ہوتا ہے۔ یہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ آخرت میں یہی رشتہ، یہی نسبتیں نجات اور رفع درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے تو یہ سوچ کے رکھا ہے کہ یہ چند روزہ تعلق نہیں ہے، یہ مفادات اور اغراض کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یقیناً یہ تعلق ہمیں اللہ کی قرب اور اللہ کی رضا تک پہنچائے گا۔ آپ حضرات کو بلانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں، آپ ہمیں دیکھ لیں، کچھ ہم پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ ایک عام مسلمان کو دیکھنا موجب ثواب ہے، تو ایک عالم کو دیکھنا، ایک فاضل کو دیکھنا، دین کے خادم کو دیکھنا، اور اتنے سارے علماء کو ایک نظر میں دیکھنا دل کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، روحانیت کی ترقی اور معراج کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم۔ قلم کانے کا بنا ہوا لکھنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جو انتہائی کم قیمت، آسانی سے بازار میں دستیاب ہے۔ کوئی بندہ بھی کانے کو تراش کے قلم بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس بے جان قلم کو، کم قیمت قلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو علم دیا۔ قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے جان چیز کو، کم قیمت چیز کو علم کی ترویج و اشاعت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قلم میں چند بنیادی خوبیاں، چند صفات پائی جاتی ہیں، اور اگر وہی صفات کسی ایک عالم، طالب علم میں موجود ہوتی ہیں تو وہی صفات اسی بندے کو عند اللہ قبولیت کے مقام پہ پہنچا دیتی ہیں، اور وہ بندہ علم کے نشر و اشاعت کے لیے قبول ہو جاتا ہے۔ اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ قلم دوات کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ وہ ایک دو حرف لکھتا ہے، پھر دوات کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر ایک دو حرف لکھتا ہے، پھر دوات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ قلم کی صفت ہے۔ ایک عالم میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مرکز فیض، مرکز علم کے ساتھ مربوط اور مضبوط رابطے میں رہے۔ آگے فیض کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آگے دین کے کاموں میں یہ آنا آپ کے لیے معاون اور ممد ثابت ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر موجود علماء کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء،
علماء روئی زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ستارے کیا کرتے ہیں اور ستاروں کو یہ رفعت کیوں ملی ہے؟ اگر علماء کرام ان صفات کو، ستاروں کی اس کردار کو اپنائیں گے تو یقیناً وہ بھی اس طرح رفعت اور بلندی پائیں گے۔ چنانچہ ستاروں کا ایک کام یہ ہے کہ وہ تاریک راتوں میں، جنگل میں، سمندروں میں سفر کرنے والوں کو راستہ بتاتے ہیں، سمت کا تعین کرتے ہیں کہ تم نے کس سمت پہ جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب قطب نما نہیں ہوا کرتے تھے، صحراؤں میں، رات کی تاریکیوں میں، جنگلوں میں قافلے سفر کرتے تھے، سمندر میں رات کی تاریکی میں کشتیاں چلتی تھی، تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنے لیے رخ کا تعین کرتے تھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر۔ وہ نجوم کا کام یہ ہے کہ ان کے ذریعے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راستہ پاتے ہیں۔ علماء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے لوگ راستہ پائیں۔ نہ صرف یہ کہ علماء کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ علماء راستے کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود منزل پہ پہنچتے ہیں، بلکہ قافلوں کو بھی خیریت اور عافیت کے ساتھ ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے بچاتے ہوئے منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارا ہر دوسرا ساتھی یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجمع میں کچھ ہمارے معہد الفقیر کے موجودہ اساتذہ ہیں یا سابقہ اساتذہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ اساتذہ کے لیے اپنی جگہ مختص کی گئی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد نصر اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، اور اساتذہ اگر موجود ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ ہر دوسرا ساتھی یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج کل فتنے بہت زیادہ ہیں، ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، وہ فلاں فتنہ ہے تو انجینئر ہے تو ڈاکٹر ہے تو پروفیسر ہے تو فلاں اور فلاں کا فتنہ۔ کیا یہ فتنے اب وجود میں آ چکے ہیں؟ کیا یہ فتنے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے؟ ہوتے تھے، نام اور ہوا کرتا تھا، کام یہی ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت فتنوں کا تعاقب کرنے والی شخصیات موجود تھی۔ وہ فتنوں کے سامنے بند باندھ کے سد سکندری ثابت ہوا کرتے تھے۔ آج میرے ساتھی، میرے جیسے ساتھی، وہ صرف شکوہ ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ ہے۔ یہ فتنے پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہزن تو پرانے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹتے ہیں، تیری رہبری میں کمی ہے کہ تو قافلے کو خیریت سے منزل پہ نہ پہنچا سکا۔ علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس طرح ستارے بحر و بر میں رات کی تاریکیوں میں لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، علماء نے ان فتنوں کے زمانے میں نہ صرف یہ کہ علماء کو راستہ، عوام کو راستہ دکھانا ہے، بلکہ ان کو منزل مقصود پر بھی پہنچانا ہے۔ اور ستاروں کا دوسرا کام، ان کا دوسرا کردار، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستارے یہ شیاطین کے لیے رجوم کا کام دیتے ہیں کہ جب بھی شیاطین اوپر جاتے ہیں اور خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے شہاب ثاقب بن کے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں
اور شیطان کو راکھ میں تبدیل کر کے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اور ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ دور نبوت سے لے کر آج تک جب بھی کسی شیطان کے کسی چیلے چمیٹے نے لوگوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو حضرات علماء کرام انہی شیاطین کے لیے شہاب ثاقب بن کر ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ وقت نہیں ہے، تاریخ دعوت و عزیمت کا مطالعہ کر لیں۔ افسوس یہ بھی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اکابر نے کس قدر کمال مجاہدہ کے ساتھ، کمال جانفشانی کے ساتھ فتنوں کی سرکوبی کی، شیاطین اور شیاطین کے ایجنٹوں کو کیسے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ آج بھی علماء کے لیے ضروری ہے کہ اسی کردار کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیں۔ ستاروں کا تیسرا مقصد کہ یہ آسمان کی زینت ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستارے آسمان کی زینت اور علماء زمین کی زینت۔ علماء اگر کسی ادارے میں ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ادارہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی وجود سے گھر مزین اور آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، یہ کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو مجلس کو چار چاند لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ علماء وہ مقدس شخصیات ہیں کہ ان کا بولنا بھی زینت کا باعث، ان کا خاموش رہنا بھی زینت کا باعث، یہ مسکرائیں تو پھر محفل کو بارونق بنائیں، یہ سنجیدگی کے ساتھ ہوں تو ان کی سنجیدگی سے بھی امت کو فائدہ پہنچے۔ جس طرح ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں، علماء یہ زمین کے لیے زینت ہیں۔ اور ستاروں کا ایک اور کردار اور ایک اور طریقہ کار، کل فی فلک یسبحون، یہ چین سے نہیں بیٹھتے، ان کے لیے سکون نہیں ہے۔ فی فلک یسبحون، ہر وقت اپنے دائرے میں گردش میں ہوتے ہیں۔ ہر عالم کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اور اسی دائرہ کار میں مسلسل گردش، مسلسل جہد، نان سٹاپ کام کرنا۔ یہ ستارے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جس طرح ستارے جہد مسلسل میں ہیں، اس طرح ایک عالم کو چاہیے کہ وہ جہد مسلسل میں ہو۔ اور آگے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ تیرتے رہتے ہیں۔ تیرنا، چلنا نہیں، تیرنا، یہ چلنے اور تیرنے میں فرق ہوتا ہے۔ چلنے والا چلتا ہے، تھک جائے تو رک جائے، چائے پی لے، سستا لے، لیکن تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک جائے تو کیا وہ تیراکی کے دوران رکتا ہے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں؟ نہیں، اس کے لیے آرام نہیں ہوتا۔ تیرنے والا آرام کی پرواہ کیے بغیر اور تھکاوٹ کو خاطر میں لائے بغیر، مشقتوں کی پرواہ کیے بغیر مسلسل اپنے منزل کی طرف کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ستارے ہمیں سبق دیتے ہیں، ایک عالم کو چاہیے کہ وہ بھی ستاروں کی طرح جہد مسلسل سے کام لے۔ اور اگلی بات یہ کہ ستارے جب اکیلے ہوتے ہیں تو روشنی بالکل ماند ہوتی ہے، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہکشاں بن جاتے ہیں، اور جب کہکشاں ہوتے ہیں تو وہ اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ کہکشاں سے جدا ہو کے وہ کبھی بھی اس جہان کو منور نہیں کر سکتے، کہکشاں کے ساتھ جڑے رہیں گے، پھر کہیں جا کے لوگ ان کی ذات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ستارے کا اگلا کردار یہ ہے کہ جب وہ سورج کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، جب سورج سے رخ پھیر لیتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو چاند ہے
یہ بھی حقیقت میں ایک ستارہ ہی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ جب اس کا پورا رخ یہ سورج کی طرف ہوتا ہے تو یہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور یہ مکمل روشن ہوتا ہے اور رات کو بھی دن کے اجالے میں بدل دیتا ہے، اور جب اس کا رخ ہٹ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا روشن ہوتا ہے، تھوڑا سا کالا سیاہ ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے۔ چاند کی ذات گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، چاند کی روشنی گھٹتی بڑھتی ہے۔ جب سورج کی طرف رخ مکمل ہوتا ہے تو وہ مکمل روشن ہوتا ہے، اور جتنا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے اتنا ہی وہ روشنی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم حضرات کو چاہیے کہ اپنے مرکز فیض اور محور علم کے ساتھ اپنی وابستگی برقرار رکھیں، اپنا رخ متعین کر لیں، رخ سیدھا رکھیں، یقیناً پھر ان حضرات کو روشنی مکمل ملے گی، اور یہی روشنی پھر منعکس ہو کے دنیا کی طرف لوٹ کے جائے گی، پھر دنیا ان کی روشنی سے منور ہوگی، اور لوگ ان کی روشنی سے رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھائیں گے۔ ستاروں میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ستاروں میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ ستارے ہمیں اپنے فرائض کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں، ستارے ہمیں اپنے کردار کے بارے میں، اپنی اوصاف کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں سے سبق حاصل کر لیں۔ آپ حضرات کا تشریف لانا ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا باعث ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت جیسے متعین کیا گیا ہے نظام الاوقات، اس نظام الاوقات کی پیروی کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جس طرح آپ حضرات اس وقت موجود ہیں، عصر تک یہ نشست چلے گی، عصر کی نماز ہوگی، نماز کے بعد ختم خواجگان ہوگا، اور اس کے بعد مسجد کے مغرب کی جانب والے پارک میں آپ حضرات کے لیے عصرانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ فجرانہ تو آپ لوگ کر چکے ہیں، ظہرانہ بھی آپ لوگوں نے کر لیا، اب عصرانہ ہے، عصرانے کے بعد پھر عشائیہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ فجرانہ اور ظہرانہ اور عصرانہ یہ تو ادارے کی جانب سے تھا، اور ہماری خواہش تھی، اہل ادارہ کی خواہش تھی کہ ہم فضلاء کا اکرام کر لیں، ان کی دعوت کر لیں۔ پھر فضلاء میں سے کچھ ساتھی اس بات پر مصر تھے کہ نہیں، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، اساتذہ کی دعوت کر لیں۔ یہ ہمارے کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا، تو پھر ان ساتھیوں کا اصرار بھی تھا، ان کی محنت بھی تھی، ان کی کاوش بھی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ پروگرام وجود میں آیا۔ پھر عشائیہ جو ہے وہ پھر آپ فضلاء کی جانب سے ہے، اور وہ اساتذہ کے لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ہوگا، اساتذہ کرام کے لیے جو تحفے تحائف ہیں وہ بھی فضلاء کی جانب سے ہیں، رات کا جو کھانا ہے وہ بھی فضلاء کی جانب سے ہے۔ یقیناً اس میں بھی آپ حضرات نے اپنا حصہ ملایا ہے، وہ بھی ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا بات ہے۔ بہت سارے ساتھیوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔